کیا اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا بلاوا، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بلائے گا تو ہم جائیں گے، یا اللہ کا بلاوا نہیں تھا، اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لگ تو ایسے ہی رہا تھا کہ حج ایک ریچول صرف رہ گیا جس کے اندر روح کوئی نہیں ہے، اور لوگ صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتا دیں کہ ہم حاجی ہو گئے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ بس ایک وہی چیز بن گئی ہے کہ ہم سب ایک ٹک ٹاکرز ہی بن گئے ہیں۔ مطلب یہ حج اللہ کو چاہیے اس طرح کے لوگ، میرے ارد گرد جو لوگ تھے ان سے ایسے مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی وی آئی پی یا ہائی کلاس ٹرپ پہ گئے ہوں۔ وہاں پہ ڈیلی میری آنکھوں کے سامنے اتنا رزق ضائع ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ اتنا رزق ضائع کر کے میرا حج اللہ تعالیٰ قبول کریں گے یا نہیں۔ جو لیڈیز کے کمرے تھے وہاں پہ ان کے شوہر آ کے دروازے پہ آ کے نوک کر رہے ہیں، وہ خواتین جب آتی تھیں وہ بیڈ پہ لیٹی ہوتی تھیں، تو ان کو دیکھنا یہ کہاں پہ کھڑے ہیں ہم۔ وہ جو اسپیسیفک ڈائلاگ آپ کو بتایا گیا تھا ان خواتین کی طرف سے، میں چاہوں گا آپ وہ آڈینس تک پہنچائیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کا ایکسکیوز کیا دیا کہ اگر وہ آپ کے پردے کا یا پرائیویسی کا خیال نہیں کریں۔ ایک دفعہ تو منا میں ایک احرام پہنا ہوا ایک شخص نے، اور وہ اندر جھانک رہا تھا، میں نے اس کو کہہ دیا کہ خواتین کا خیمہ ادھر آپ نہ جھانکیں، تو وہ ایک دم غصے سے مڑا اور مجھے ایسے لگا وہ میرے پہ حملہ کر دیں گے۔ ایک جو چیز جس نے سب سے زیادہ میرا بھی ادھر دل دکھایا تھا وہ یہ تھا کہ ایک جماعت نہیں ہو پا رہی تھی کسی سے، اسپیشلی جب ہم مینا میں آئے تھے تقریباً 8 جماعتیں ہو رہی ہوتی تھیں۔ اگر کسی کی اپنی زبان تھی، کسی کی پنجابی زبان تھی، تو وہ بڑا اونچا پنجابی بول رہا تھا۔ اس میں طواف بھی ہو رہا ہے تو اس میں ویڈیو کال کرا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو۔ ہمارے ساتھ ترکی کا گروپ جا رہا تھا تو اس میں سے بھی لوگوں نے کتنے لوگوں نے یوں کر کے دیکھا کہ اس بندے کی طرف کہ یہ پاکستانی کر کیا رہا ہے۔ جو پاکستانی تھے خدام الحجاج، اب جب ہم ان سے کمپلینس کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اب یہ تو ان کی بچپن کی تربیت ہے، ہم 6 دن میں ان کی کیا تربیت کر لیں گے۔ لفٹ ہوتی تھی اس کے اوپر انہوں نے اردو میں لکھ کے لگایا ہوا ہے لائک 6 پیپلز، یا 7 بندے چڑھیں گے یا 6 بندے چڑھیں گے، اس سے زیادہ نہ چڑھیں۔ تو اس میں بھی لوگ 10 چڑھ جاتے تھے۔ مجھے ایسے ہی لگا تھا کہ پاکستانی صرف کھانے ان کی زندگی کا مقصد ہے، اور بس یہ کھانے کے لیے گئے ہیں حج کے اوپر۔ منا کے اندر بیٹھ کے آپ کو منا کا کھانا پسند نہیں آ رہا تو KFC منگوا کے وہاں پہ کیمپ میں آپ کھا رہے ہیں۔ بائک آؤٹ تو کوئی بھی نہیں وہاں پہ، بائک آؤٹ تو کوئی تصور ہی نہیں۔ کچھ مرد اور خواتین کا تو میرا خیال یہی حج تھا کہ وہ فریزر کے پاس پھرتے رہیں، طواف کرتے رہیں فریزر کا، کہ جیسے ہی فریزر بھرے اور وہ وہاں سے کارٹن اٹھائیں اور وہ آئس کریم لے کے پھر بھاگ جائیں، پتہ نہیں۔ تو اکثر ہم بات کرتے ہیں اینڈ آف ٹائمز کی، ہم بات کرتے ہیں دجال کے آنے کی، دجال کے فتنے کی، دجال کے فتنے سے بڑا ڈرتے ہیں، اس کے بارے میں بہت سارے مخصوص سوالات بھی کرتے ہیں۔ تو کیا ہم اس کے لیے پریپیئر ہیں اصل میں ٹائم پہ، اگر ہم اس سے اس کو بالکل کنیکٹ کریں؟ یا ابھی جو لوگ میں حج پہ دیکھ کے آئی ہوں وہ تو مجھے لگتا ہے دجال کے ایک ٹن کے پیچھے ہی بھاگ جائیں گے۔ جیسے ہی احرام کھلا ہے، ابھی مینا کے اندر ہیں، سیڑھی کے نیچے کوڑے کی ڈسٹ بن میں، اور جب میں غسل کرنے گیا تو ادھر فلش کے اوپر احرام پھینکا ہوا اپنا۔ بوڑھے انکل تھے، وہ بھی یہ کہتے یار یہ نبی کا لباس ہے، یہ حالت دیکھ کس طرح لگ رہا ہے کہ یہ بوجھ تھا ان کے اوپر جو انہوں نے اتار کے بس پھینکا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ انتظامیہ بھی پوری ملی ہوئی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ لوگ یہاں پہ دعا کریں ہی نہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آف دا ریکارڈ ایک بہت اسپیشل گیسٹ میم راضیہ جنید کے ساتھ کچھ بات کر رہے تھے حج کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو استعداد دی، ان کے بیٹے محمد باسط کو۔ انہوں نے کچھ حج پر ایسی آبزرویشنز حاصل کی ہیں جو آئی تھنک ہم آف دا ریکارڈ جو بات کر رہے تھے، ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم آڈینس تک وہ بات پہنچائے، تاکہ لائف میں کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو استعداد دیتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو ہم کچھ ایسی ریچولز یا ایسی چیزیں جو نہ کر دیں جو سنت کے خلاف ہوں، کوئی ایسی چیزیں ہوں جو عبادت ہماری خراب کرے۔ تو ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ یہ آڈینس تک لانا بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے اور بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ تو آج اسی وجہ سے ہم ویلکم کرتے ہیں میم راضیہ جنید کو اپنے پوڈ کاسٹ میں، تاکہ وہ ہم اس پہ اور روشنی ڈال سکیں، بتا سکیں ان کی ایکسپیرینسز سے کہ انہوں نے حج پہ کیا چیزیں دیکھی جو لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں میم آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آج آپ کے ٹائم کے لیے۔ دراصل ہم جو آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے، اور اچھا ہے کہ ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ بیسکلی حج آپ ابھی کر کے آئی ہیں، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کو۔ آپ ہمیں یہ بیک گراؤنڈ سے بتا سکتے ہیں کہ ایکچولی میں حج کا پرپس کیا ہے؟ حج کیوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا؟ حج جو ہے وہ بیسیکلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کا ہی پورا اس کے گرد گھومتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے وہاں پہ ٹائم گزارا،
اور اللہ تعالیٰ کی کس طرح فرما برداری کی، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی نفس اور خواہشات کو کس طرح ان کے انڈر لے کر آئے. مطلب قربانی کی بات جو ہے نا، وہ صرف ایک اسماعیل علیہ السلام ہی کی قربانی نہیں تھی. تو آپ دیکھیں کہ حضرت ہاجرہ اتنی ینگ، اور وہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کے گئے ہیں، تو وہ ایک شوہر اور بیوی کا جو ہے، وہ بیوی کا شوہر کے اوپر ایک پورا ٹرسٹ، کوئی شکوہ نہیں، اور وہ وہاں پہ بیابان میں رہیں. تو وہ کیسی بیوی تھی؟ تو انہوں نے اپنی خواہشات جو ہے ان کو تو بیچ میں نہیں لے کے، ایک ینگ خاتون تھیں، تو اس طرح سے وہ سارا مطلب یہ پورا، ابھی مجھے تو یہ لگا کہ یہ ٹوٹلی ایک ہمیں اپنے جذبات کی، اپنے خواہشات کی قربانی ہی سکھاتا ہے حج، کہ ہم کس طرح سے اپنی جو لگژریز ہیں یا جو بھی لائف میں جن کو ہم بیسک بنا کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو ایک تو اللہ کی ٹوٹلی اطاعت، ہر حکم ہاجرہ علیہ السلام نے مانا. پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ زمزم آیا، اور اس کے بعد پھر وہ جو بیٹا ہے اس کی قربانی، اس میں بھی ہاجرہ علیہ السلام نے بیچ میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پھر یہ اللہ کا گھر بنایا. تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح چن لیتے ہیں کہ وہ اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ اپنے گھر تعمیر کروا لیا ان سے. اور ان کا یہ عمل پھر قیامت تک کے لیے آپ کے لیے کیا ہو گیا، ایک فرض درجے پہ جو جن کو استطاعت ہوتی ہے. میم ویسے کچھ آؤٹ آف ریلیجن لوگ جو ہیں، یا کچھ ایتھیسٹ کمیونٹی کے بھی لوگ اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ خانہ کعبہ اٹ سیلف اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گھر تعمیر کیا اپنا، تو اللہ تعالیٰ نے خاص اسی جگہ پر کیوں تعمیر کیا؟ اینڈ دا سیکنڈ کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مسلمان یہ بات خود کرتا ہے، ہمیں ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے بت کی پوجا نہیں کرنی. یہ ان کا سوال ہوتا ہے بیسکلی ایتھیسٹ کا یا اور دوسری کمیونٹی لوگوں کا، کہ تو پھر یہ ہم جو 7 چکر لگاتے ہیں خانہ کعبہ کے، ہم گول گھوم کے عبادت کرتے ہیں، تو اس کا کیا پرپز ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ بہت ساری ہماری ایسی چیزیں ہیں اسپیشلی جن کا تعلق ہماری عبادات سے ہے، کہ ان کا اگر ہم دیکھیں تو ان کا عقلی طور پر کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا ہر حکم ایز اٹ از ہی مانیں، ہم اس کے پیچھے کوئی ریزننگ نہ کریں. اگر آپ دیکھیں نا، نماز ہے یا روزہ ہے، اب اگر ہم روزے کی بھی بات کریں تو وہ سحری سے لے کے مغرب تک کیوں بھوکا رہیں جی؟ وجہ بتائیں. ٹھیک ہے، تو حج جو ہے یہ بھی ٹوٹلی اسپیشلی تو ایک یہ کہ اللہ کی زمین، اللہ کریٹر، اللہ نے وہاں پہ ہم لوگ خود یہ بات سوچنے کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوئٹزرلینڈ کو تو نہیں چنا. ہاں، اللہ نے کہاں وہ کالے سنگلاخ بالکل بیابان پتھر ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے، اور اللہ نے اس کو مقدس بھی کہا ہے. یہ سارے علاقے جتنی جگہوں پہ ہم مطلب ہو کے آئے ہیں، یہ سب ایک اللہ کے نزدیک بہت برکت والے اور اسپیشل جگہ ہیں. اب یہ کیوں اسپیشل ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ عرفات کا میدان جو ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ صرف یہی نہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا کی ملاقات ہوئی تھی جب وہ زمین پر آئے تھے، وہاں پر حشر بھی ہوگا. اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا تھا روحوں سے، وہ بھی اسی جگہ پہ ہوا تھا. تو یہ سب چیزیں ہمیں ایک وراثت بھی ہیں ہمارے انبیاء کی، کہ وہ ان سب جگہوں پر آئے رہے، انہوں نے یہ ساری عبادات کی یہاں پر، تو ہم وہاں پہ جائیں اور ہم وہاں سے انہی روحانیت کو فائدہ اٹھائیں. ہم میم ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو استعداد دی، ضفا آپ کے بیٹے کو بھی، آپ کو بھی، کہ آپ کو حج پر جانے کی توفیق عطا فرمائی. تو اکثر ہماری امت کا اور بیسکلی پاکستانی لوگوں میں، کیونکہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، میں نے بھی آپ کو جیسے بتایا آف دا ریکارڈ کہ میں عمرے کی کوشش کر رہا تھا اور کچھ چیزیں ہوئیں کہ وہ رک گیا، پھر میں سوچ میں پڑ گیا. اور اکثر یہ انسان سوچتا ہے اور کوئی بندہ جاتا ہے جی اللہ تعالیٰ کا بلاوا نہیں تھا، اللہ نے نہیں بلایا، اور جی اللہ نے ان کو بلا لیا. تو یہ کیا اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں،
تو یہ اللہ کا بلاوا, اللہ کی اطاعت تو دیکھیں ضروری, ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, آمین. لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بلائے گا تو ہم جائیں گے, یا اللہ کا بلاوا نہیں تھا, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جہاں تک ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ احکامات نازل کیے ہوئے ہیں قرآن کے ذریعے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. جو کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے یا جو مسلمان پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ارکان اسلام ہے نا ہمارے, تو ارکان اسلام میں آتا ہے, پھر اس کے بعد وہ نماز ہے, پھر روزہ ہے, پھر زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ بھی ہر کوئی نہیں دے گا, اس کے اوپر بھی اللہ نے احکامات بتائے ہیں کہ اتنا آپ کے پاس مال ہوگا تو آپ اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو حج کا فرض رکھا ہوا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک فریضہ ہے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. اور استطاعت کیا ہے کہ وہ وہاں تک جانے کا اس کے اوپر خرچ ہو, اس کے پاس ہو, اور پیچھے جو وہ اپنے چھوڑ کے جا رہا ہے لوگوں, ان کا بھی خرچ کا انتظام ہو, تو اس کی صحت صحیح ہو, اس کے پاس ٹائم ہو, تو وہ وہاں پہ جا کے اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جتنا خرچہ ہوتا ہے حج پہ, وہاں پہ جا کے رہنے کا خرچہ, جانے آنے کا خرچہ, تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. اگر اس کے پاس یہ مال نہیں ہے اتنا, تو پھر اس کے اوپر تو ابھی یہ حج فرض ہوا ہی نہیں. رائٹ. عمرہ بھی نہیں فرض ہوا. اب آج کل آپ دیکھیں نا, ایک عمرہ تقریباً 3-3.5 لاکھ میں ایک صحیح قسم کا ہو جاتا ہے. تو اب اگر کسی کے پاس یہ پیسے نہیں ہیں تو اس کے اوپر تو فرض ہی نہیں ہوا ابھی عمرہ. پھر اس کے بعد سم ٹائم بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کچھ پلان کرتے ہیں, لیکن بیچ میں کچھ اور ہماری کوئی مجبوری آ جاتی ہے, کوئی ضرورت آ جاتی ہے, کوئی اور, تو ہمارے سارے حالات بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا نا کہ جو بھی حالات ہیں وہ سب اس کے لیے صحیح ہیں, تو وہ جا کے کر لے. کیونکہ اگر یہ صرف اللہ کے بلاوے کی بات ہو تو پھر تو ساری ذمہ داری اللہ کے اوپر چلی گئی نا, کیونکہ جن لوگوں نے حج نہیں کیا تو وہ بلیم کس کو کریں گے؟ اللہ کو. اب یہ تو پاکستان میں کچھ یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو حج پہ جا رہا ہے یا عمرے پہ جا رہا ہے تو یہ کوئی اسپیشل اللہ کی بلیسنگ ہے اس کے اوپر, اور وہ اللہ کو کوئی پسندیدہ اور محبوب بندہ ہے, اور جو نہیں جا سک رہے بیچارے تو وہ ان سے شاید اللہ نفرت کرتے ہیں یا ان کو پسند نہیں کر رہے تو ان کو نہیں بلا رہے. رائٹ. ٹھیک ہے, تو یہ کانسیپٹ صرف ہم نے شاید خود ہی بنایا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو اسپیشل کرنے کے لیے, کہ وی آر اسپیشل, کہ ہم وہاں پہ اللہ نے بلا لیا ہمیں. رائٹ. تو یہ تو اچھی بات. ویسے محمد باسط بھائی, آپ کی ماشاء اللہ کیا ایج ہے آپ کی؟ میری 24 ماشاء اللہ. ویسے اس ایج میں اکثر بوائز کا پلان ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین سے بھی ضد کرتے ہیں, ہم نے کوئی اور انٹرنیشنل ٹرپ کرنا ہے, سوئٹزرلینڈ جانا ہے, US جانا ہے, UK جانا ہے, وہاں پہ ٹرپ کرنا ہے. تو ویسے اس ایج میں آپ کا فرسٹ ٹائم تھا, آپ آج کہہ رہے تھے اللہ کے گھر گئے, تو آپ کو کیا ایسی انسپریشن اور موٹیویشن آئی کہ آپ نے وہ ساری ڈیسٹینیشنس کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کو چوز کیا؟ نمبر 1 یہ کہہ لیں کہ بچپن سے ماحول اس طرح کر رہا ہے. رائٹ. کہ جو دینی جگہ ہیں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے. فار ایگزامپل مسجد ہو یا کوئی بھی دین کا انسٹیٹیوٹ ہو, تو وہاں پہ بڑے شوق سے میں جاتا تھا بچپن سے بھی. تو اس وجہ سے اگر بندہ کہ حج یا اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف گئے ہیں تو وہاں پہ بھی پھر میں اسی شوق سے گیا ہوں. بلکہ دوسرے ممالک کو میں شاید ہی جاؤں ابھی بھی, کیونکہ میرا ابھی ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو کتنے لوگوں نے کہا بیچلرس کرو, باہر کے ملک جاؤ, یہ جاؤ وہ جاؤ, مختلف کنٹریز ریکمینڈ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یار وہاں کا ماحول نہیں ٹھیک, رائٹ, وہاں پہ حلال کھانا نہیں ہے, یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار اس طرح کا کون سوچتا ہے, فیوچر دیکھو, اپنا کریئر بناؤ. میں کہتا ہوں کریئر دیکھ لیں گے بعد میں. تو وہ چیز ہے کہ شروع سے ایک تو ماما نے بھی, اور یہ کہ دین کی طرف ہی رہا ہوں. رائٹ. تو اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی راستے پہ رکھے. آپ کو یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو باقی ینگ جنریشن ہے وہ اس چیز سے آپ سے انسپریشن لے سکے. اچھی بات ہے. میم آپ کی جیسے وہ بات تھی نا کہ انسان نے کریٹ کیا, اب یہاں پہ بہت سارے کسی کے ریلیجن کو برا نہیں کہنا چاہیے, بٹ بات یہ ہے کہ انسان نے جیسے فار ایگزامپل بت کریٹ کیا, تو وہ ان کا ایک ویسے کاؤنٹر کوشچن ہوتا ہے, اس لیے میں نے یہ آپ سے کوشچن کیا. اچھی بات ہے, لوگوں کو اس کا بیسیکلی پرپس پتہ ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا شروع کا, تو مشرکوں نے تو اللہ کے اس گھر میں بھی بت رکھے ہوئے تھے, اور وہ ادھر بھی بت رکھ کے ان کی پوجا کر رہے تھے. اس گھر کو بھی پوج رہے تھے
اور ساتھ میں وہ بتوں کی بھی پوجا ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم سب کے لیے سب سے اہم ہے, ٹھیک ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی ہمیں حدیث کا مفہوم ہے جو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک جو مسلمان ہے اس کی جان اور مال اور اس کی عزت اللہ کے اس گھر سے بھی بڑھ کے ہے. تو یہاں پر تو پھر عبادت نہیں ہوگی نا اس طرح سے, مطلب جو آپ فزیکلی کوئی بت بنا کے پوجا کرتے ہیں وہاں تو وہ اس کو ہی سب سے اہم دیتے ہیں نا, تو یہاں پر تو ایک مسلمان اہم ہے اللہ کے گھر سے بھی زیادہ. میم جیسے ہم نے دیکھا کہ پچھلے حج سے, میں نے ویسے پڑھا ہے نیوز میں کہ اس دفعہ بھی ریکارڈ بریک ہوا ہے جتنے لوگ حج کے لیے گئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں جو پچھلے ٹائمز میں حج ہوتا تھا اور آج کے جدید ٹیکنالوجی والے دور میں اور اس دور میں حج ہو رہا ہے؟ میں اکثر میم ویسے سنتا ہوں, ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم حج کے دوران بھی, عمرے کے دوران بھی, کہ لوگوں کی اکثر شکایات ہوتی ہیں کہ ہمیں صحیح طرح جو ہے نا وہ پرووائڈ نہیں کیا جا رہا, ہمیں کھانا نہیں مل رہا, ہمیں رہنے والی جگہ صاف نہیں مل رہی. یا اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ویڈیوز بنا کے انٹرنیٹ پہ لگاتے ہیں کہ اکثر لوگوں کی ہاتھا پائی ہو رہی ہوتی ہے, آپس میں کانفلکٹس ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنی مقدس جگہ پہ کھڑے ہیں, اتنے مقدس کام کے لیے گئے ہیں, عبادت کے لیے گئے ہیں, لیکن پھر بھی وہ جو کہتے ہیں نا تقدس پامال کرنا اس جگہ کا, وہ اکثر اوقات ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں پرانے دور کے حج میں جو ریسورسز کم ہوتی تھی لیکن آج کے دور میں ریسورسز زیادہ ہیں, پھر بھی اتنے ڈفرینسز کیوں ہیں؟ دیکھیں پھر ہم اسی حدیث سے بات کرتے ہیں نا شروع, کہ اللہ کے گھر سے زیادہ تقدس کس کا؟ ایک مسلمان کے خون کا, ٹھیک ہے. اور اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایسے ہی ہو رہا ہے کہ آج کل کے جو حاجی ہیں جو وہاں پہ جا کے حج کرتے ہیں, وہ وہاں پہ اکثر ایسی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں کہ احرام پہ خون لگا ہوا ایک دوسرے کا. اور وہ کس بات پہ لڑائی ہوگی؟ پانی پینے پہ, کھانا کھانے پہ, بستر پہ, آواز شور مچانے پہ, یا بس میں جانے پہ. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پیچھے جو لوگ جاتے تھے, آپ دیکھیں نا کتنے کتنے مہینے سفر کرتے تھے, پیدل جاتے تھے, اونٹوں پہ جاتے تھے, پھر اس کے بعد بحری جہاز پہ ہوا, وہ بھی پتہ نہیں ہفتہ 10 دن لگتے تھے, جہاز بحری پہ جاتے تھے لوگ, اتنی مشقت اٹھاتے تھے, گرمی سردی. اور پھر اس کے بعد ایک تو کئی ویڈیوز میں دیکھ رہی تھی کہ جدہ سے بھی مکہ تک وہ اونٹوں پہ جا رہے ہوتے تھے اور پیدل کئی دفعہ جا رہے ہوتے تھے, اتنی سخت گرمی میں وہاں پہ نا. اور اس کے بعد یہ منا میں اور یہ سب پیدل ان کا سفر ہوتا تھا, اور منا میں اور ان جگہوں پہ وہ کھانا بھی خود پکاتے تھے, یہاں سے چولہے بھی لے کے جاتے تھے, کھانے کا سامان بھی لے کے جاتے تھے. ان کا مطلب سامان ہی کتنا زیادہ ہوتا ہوگا. ان کو صحیح مشقت اٹھا کے پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ کے لیے آئے ہیں اور ہم ادھر اللہ کو راضی کرنا ہے, اور ہم نے یہ جو مناسک ہے ان کو ہم نے کس طریقے سے ادا کرنا ہے. جب آپ کسی چیز کو تکلیف سے لیتے ہیں تو آپ کو اس کی ویلیو بھی ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنی فیشن کی چیزیں نہیں شاید لے کے جاتے تھے ساتھ, کہ آپ بہت زیادہ کپڑے لے گئے ہیں, بہت زیادہ اپنے ساتھ کوئی اور چیزیں لے گئے ہیں جو آپ کو وہاں پہ, کیونکہ اور مجھے لگتا ہے ان کا سامان کافی زیادہ لگیج ہو جاتا تھا جو وہاں پہ ان کو اپنا کھانا پکانا سب کچھ کرنا ہوتا, اور پھر وہ جو پکاتے ہوں گے شکر کر کے کھاتے ہوں گے. رائٹ. آپ ایسے اس دفعہ گئی ہیں تو آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا جو آپ نے اپنی لوگوں میں, کیونکہ آپ ٹرپ کے ساتھ گئی تھی, گروپ کے ساتھ گئی تھی, تو بے شمار لوگ آپ نے, بلکہ پورے بر صغیر میں سے آپ نے بھی مردوں والی سائڈ پہ, بلکہ باسط بھائی نے آپ نے خواتین کی سائڈ پہ, تو آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا ویسے؟ ایک تو وہی بات ہے کہ ہم آج کا جو دور ہے وہ ہے ہی میٹیریلسٹک, اور مجھے تو لگتا ہے کہ بس ایک وہی چیز بن گئی ہے کہ ہم سب ایک ٹک ٹاکرز ہی بن گئے ہیں. ہاں, ہمیں ہر وقت اپنی بیوٹی کی فکر ہو رہی ہے, ہمیں ہر وقت ایک عارضی اور ایک آرٹیفیشل چیزوں کی فکر ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزیں اسی لیے ہم آپس میں ابھی ڈسکس بھی یہاں پہ کر رہے تھے کہ جو ہمیں لگیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ابھی تو ہمارے لیے تو حج زیادہ آسان ہو گیا, ہم 5 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں, اور اے سی والے جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں, کھانا بھی ہمیں مل رہا ہے, ٹائم بائی ٹائم ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے کو مل رہا ہے. اگر نہیں بھی مل رہا ہے تو ہر جگہ پہ شاپس ہیں, ہر جگہ پہ اویلیبل ہے کہ ہم خود بھی اپنی مرضی کی چیز لے کے کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, یعنی فل کمفرٹ ہے آپ کو, آپ آرام بھی کر سکتے ہیں, ہر جگہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ ہر
کچھ کر سکتے، اس کے باوجود ہمارے اندر صبر کیوں نہیں، ہمارے اندر برداشت کیوں نہیں، ہمارے اندر قربانی کیوں نہیں، جو کہ بیسک جو ہے وہ حج کا ایسن ہے کہ قربانی، کہ ہر لمحہ ہم قربانی دیں، اپنی نیند کی، اپنی بھوک کی، اپنے آرام کی، اپنے کمفرٹ کی، ہم اپنے کمفرٹ سے باہر نکلیں. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ خواتین کا تو جہاد حج ہی ہے، حج مبرور ہے کہ وہ ایک جہاد یہ کر لیں ان کے لیے. تو اس میں ہمیں ایک مشقت کی، جہاد کی ٹریننگ، پھر ایک سفر کی ٹریننگ کہ ہم نے ایک راستے میں جیسے حج کے جو کچھ جو ایام الحج ہے ان میں ہم نے پیدل زیادہ سفر کرنا ہے اور ہر وقت ہم نے سفر میں رہنا ہے. آج ایک دن ادھر تو رات ادھر، تو اس میں ہم نے سامان جیسے تھوڑا رکھنا ہے اپنے ساتھ. یہ بہت مجھے ایک چیز لگی کہ ہم جتنا اپنے آپ کو ہلکا رکھیں گے اتنا ہم ایزیلی سفر کریں گے. مطلب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے بیگ میں موبائل تو آج کل ہے، کوئی ساتھ میں ہمارے پاس پاور بینک ہو گیا، بیچ میں ہمارے کچھ پیسے ہو گئے اور ایک بوٹل پانی کی ہو گئی، تو وہ بھی اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا. مطلب وہ بھی لگتا تھا کہ اتنا وزن ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال ہی دیں. تھوڑی دیر بعد نا بیگ چیک کرتے تھے کوئی فالتو چیز تو نہیں کہ اس کو نکال کے ہم باہر کر دیں گے، یہ اٹھانا مشکل ہے. لیکن ہم نے اپنی ریئل لائف میں کس طرح اپنی زندگی میں اتنے بوجھ اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک زندگی کا سفر ہے نا. رسول اللہ نے فرمایا کہ مسافر کی طرح زندگی گزارو. پھر دوسری چیز یہ کہ اتنے کمفرٹ کے باوجود لوگ، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ارد گرد جو لوگ تھے ان سے ایسے مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی VIP یا ہائی کلاس ٹرپ پہ گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو وہاں پہ اگر ایک چیز بھی نہیں مل رہی تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں تو اب یہ ہمیں لگژریز ملنی چاہیے. اچھا، مطلب وہ اللہ کی لیے عبادت کرنے سے زیادہ اپنی حالانکہ کافی اچھا تھا ہر چیز، ہوٹلز اچھے تھے، کھانا بہت زیادہ اچھا بھی تھا، اور دوسرا یہ کہ کھانا بھی وہ اچھا. یہاں پہ ہم دو چیزوں کی بات کریں گے. ایک تو یہ کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ وزارت کی مس مینجمنٹ تھی جو لوگ لے کے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی. تو جو دینے والے تھے وہ لوگ اتنا زیادہ کھانا ڈال کے دے رہے ہوتے تھے پلیٹس میں کہ لوگ وہ پورا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے اور بچا دیتے تھے، اور وہی کھانا سارا پھر ڈسٹ بن میں پھینک دیتے تھے. تو یہ مجھے وہاں پہ تکلیف بہت زیادہ رہی ہے جتنے دن میں وہاں پہ رہی ہوں، کہ وہاں پہ ڈیلی میری آنکھوں کے سامنے اتنا رزق ضائع ہو رہا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ اتنا رزق ضائع کر کے میرا حج اللہ تعالیٰ قبول کریں گے یا نہیں. بلکہ آپ نے مجھے بتایا تھا آف دا ریکارڈ کہ آپ نے کچھ خواتین کو بتانے کی کوشش بھی کی ہے کہ یہ رزق کا ضائع کرنا، آپ جس مقدس جگہ پر آئے ہوئے ہیں، آپ کہیں بھی پھر یوں آپ نے رزق کا ضائع تو کرنا نہیں ہے ایٹ لیسٹ. تو آپ نے جب ان کو بتایا کہ ان کا بالکل، جب آپ نے ان کو بتایا، ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی، تو ان کا کیا ری ایکشن تھا وہ بھی آپ بتانا چاہیں تو؟ مطلب وہ یہ چیز نارمل لے رہے تھے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں نا. یہاں پر جو کھانا ڈال کے دینے والے تھے ان سے میں نے کئی دفعہ کہا کہ آپ تھوڑا کھانا ڈال کے دیا کریں، لوگ اتنا زیادہ نہیں کھاتے. ایون کہ مطلب جو نان تھے وہ بھی آپ دو ہر ایک کو دے رہے ہیں، بلکہ آپ ہاف کر لیں، کٹ کر کے دے دیں. پھر ان سے آپ کہیں 3 دفعہ لے لیں، 4 دفعہ لے لیں جس کو زیادہ چاہیے. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہمیں پیچھے سے یہی حکم ہے اس کی منسٹری کی طرف سے کہ آپ نے ان کو کھانا زیادہ دینا ہے، کیونکہ لوگ پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں ملتا. تو اس لیے آپ نے ان کو کھانا زیادہ دینا ہے، بے شک یہ زیادہ ضائع کریں. اب اگر کوئی ایک پلیٹ میں ایک نوالا بھی لے کے اور چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کو پھینک دیتے تھے. تو یہ بہت زیادہ میرے لیے تکلیف دہ بات تھی کہ کہاں دنیا میں کچھ لوگ پتے کھا رہے ہیں، کچھ بچے بھوکے مر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم کون سا حج کر رہے ہیں. مطلب یہ حج اللہ کو چاہیے اس طرح کے لوگ کہ جو اتنا رزق ان کو مل رہا ہے اور یہ اتنا ضائع کر رہے ہیں. اور پھر وہاں لائنیں بھی کافی زیادہ لوگ تھے، تو لائنز میں کھانے کے لیے لے رہے ہوتے تھے.
میں نے اور میرے بیٹے نے ہم لوگ ایک ہی پلیٹ لے لیتے, ایک پلیٹ میں کھانا لیتے تھے, اور ہم اس کو بار بار کہہ رہے ہوتے تھے تھوڑا ڈالو نا, ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم دوبارہ لے لیں گے. لیکن بعد میں ہم نے پھر دیکھا کہ لوگ ٹیبلز پہ کھانا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کتنا کھانا پڑا ہوتا تھا, تو اکثر پھر ہم جاتے تھے اور ہم اس پہ ہی کھانا شروع کر دیتے تھے جو لوگ بھی چھوڑ جاتے تھے. تو کئی دفعہ وہ ویٹرز آتے تھے اٹھانے کے لیے, ہم کہتے نہیں رہنے دو, یہ ہم کھائیں گے. تو ہمیں ایک اس کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ ہم اتنا لمبی لائنز میں بھی لگنے سے بچ گئے کہ ہم لائنز میں لگیں. میری اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ, تو میں ان کو یہ سب گائیڈ کر رہی تھی نا, تو وہ بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ میم ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے بھی آپ کے ساتھ حج کر لیا ہے, کہ آپ نے ہمیں اتنا اچھا گائیڈ کیا, اور ہم بھی جب جائیں گے تو ہم بھی یہی سب چیزوں کو فالو کریں گے کہ ہم نے رزق بچانا ہے, اور ہم نے وہاں بھی پلیٹ, اب کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں کہ اپنی پلیٹ کو انگلی سے صاف کرو, اور کہاں اتنا کھانا, اور پھر لے کیوں رہے ہیں جب آپ نے کھانا نہیں تو آپ کیوں ان سے لے رہے ہیں کھانا. اور آپ بتائیں کھانا پکانے میں کتنی مشقت ہے وہ, اور اکثر انہوں نے ہمیں مٹن دیا, چکن, مٹن, قیمہ, تو وہ جو لوگ خرید کے لا رہے ہیں اس کو دھو رہے ہیں, اس کو پکا رہے ہیں, ہمارے لیے محنت کر رہے ہیں, اور وہ پھر ہمیں اتنی دیر وہ 2-3 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے, ہمیں ڈال کے دے رہے ہیں, اور ان صاحب کو پسند نہیں آیا اور یہ ایک نوالا لیا اور چھوڑ دیا, یا آدھا کھایا اور آدھا چھوڑ دیا. تو یہ بڑی ضروری ہے کہ ہم حج پہ جانے سے پہلے, مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ علماء کی کوئی کمزوری ہے, یا پھر حکومت کی, کہ جو لوگ لے کے جاتے ہیں کہ لوگوں کو ٹرینڈ کیوں نہیں کرتے, اور وہاں پہ ان کو خاص طور پہ یہ بات بتائیں کہ جی وہاں پہ جانے کا مقصد کھانا نہیں ہے. کھانا تو آپ پورا سال کھا رہے ہیں. اگر آپ 12 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ دے کے جا رہے ہیں تو اٹس مین کہ یو آر ویل آف. آپ یہاں پہ بھی KFC کھا سکتے ہیں, آپ یہاں پر بھی سب کچھ کھا سکتے ہیں. تو وہاں پہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کو منا لیں, آپ اپنی بخشش کروا لیں, آپ اپنے اندر صبر لے آئیں, آپ کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے, آپ اللہ کی اطاعت میں آ جائیں. جیسے گئے ویسے ہی واپس آ گئے, صرف چند ریچول کر لیں, اس کو جمرات میں رمی کر لی, تو یہ تو حج نہیں ہے. میم آپ نے ویسے جتنے لوگوں کو آبزرو کیا ہے, اتنا زیادہ آپ کا ایکسپیرینس ہے, تو آپ نے کیا آپ نے یہ نوٹس کیا کہ وہ ایکچولی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آئے ہوئے تھے, اللہ کے احکام پر عمل کرنے آئے تھے, اللہ کی عبادت کرنے آئے تھے, یا اپنے مٹیریلسٹک نفس کو راضی کرنے آئے تھے, یا لوگوں کو برانڈ آئیڈینٹی بتانے آئے تھے کہ میں حج کر لیا, میں حاجی بن گیا ہوں؟ لگ تو ایسے ہی رہا تھا کہ حج ایک ریچول صرف رہ گیا جس کے اندر روح کوئی نہیں ہے, اور لوگ صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتا دیں کہ ہم حاجی ہو گئے ہیں. دوسرا یہ کہ ہر بندہ کہہ رہا تھا بس اللہ کرے ہمارا حج قبول ہو جائے. مطلب ان کو صرف یہ فکر تھی ہر ایک کو کہ ہمارا حج قبول ہو جائے, لیکن یہ کوئی سیکھ کے نہیں آیا تھا کہ حج قبول کس طرح ہوتا ہے. مقبول حج کی بھی کوئی کرائٹیریا ہے, اس کے بھی کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اس کی بھی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, تو وہ کوئی نہیں سیکھ کے آیا ہوا تھا. ایک اور بات آپ سے میں نے ضرور ایڈ آن کرنا چاہوں گا, آپ نے آف دا کیمرہ ڈسکس کیا کہ پردے والی بات کا جو تقدس تھا وہ پامال ہو رہا تھا, کہ بہت ساری خواتین جو خیمے میں تھیں تو ان کے شوہر, جیسے ہماری شادیوں کے کلچروں میں ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ڈویڈنڈ لگایا ہوا ہے مرد اور عورت میں, اور مرد ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں, خواتین کا ڈیوائڈ ہو کے اس طرف تشریف فرمائیں. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ نے مجھ سے جیسے ذکر کیا تو جیسے شادیوں میں ہوتا ہے سیم ایز اٹ از, آپ نے وہاں بھی ایکسپیرینس کیا. اب یہاں پر تو یہ تھا نا کہ انہوں نے سب کو سمز دی ہوئی تھیں, رائٹ, ہر ایک کے پاس موبائل تھا, اور ہسبینڈ کے پاس بھی, ان کی وائف کے پاس بھی, یا جو بھی محرم گئے ہوئے تھے, رائٹ. تو خواتین الگ تھیں, جینٹس الگ تھے, شیئرنگ میں تھے سب لوگ. تو اب یہ ہے کہ, اور اس میں اتنا زیادہ موبائل میں آپ کے پاس جو ہے بیلنس بھی اچھا تھا, انٹرنیٹ بھی تھا, وہ بھی پرووائڈڈ تھا, جی وہ سب پرووائڈڈ تھا. تو لیکن اس کے باوجود جو لیڈیز کے کمرے تھے وہاں پہ ان کے شوہر آ کے دروازے پہ آ کے نوک کر رہے ہیں. وہ ظاہر ہے جب دروازے پہ ایک بندہ کھڑا ہے اور دوسرا دروازہ کھولے گا تو وہ باہر والا اندر نہیں دیکھے گا, اس کو اندر کی خواتین نظر نہیں آئیں گی. جو اور خواتین, حالانکہ ایک کمرہ اس میں صرف بیڈ ہی ہیں,
بیڈ بچھوں میں خواتین جب آتی تھیں وہ بیڈ پہ لیٹی ہوتی تھیں. تو ان کو دیکھنا تو یہ کہاں پہ کھڑے ہیں ہم. بلکہ آپ کے ساتھ جو ایک ایکسپیرینس ہوتا آپ ذکر کر رہی تھی کہ ایک بالکل میں کئی دفعہ 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ وہ آ جاتے تھے اور دروازہ کھولا اور ہم ظاہر ہے وہ سب کو ہی دیکھتے تھے لیکن مجھے تو برا لگ رہا تھا کہ بھئی مجھے دیکھ لیا انہوں نے. اور ایک اور خاتون تھی جو دروازہ کھول دیتی تھی کوئی مطلب وہ میرے پردے کا خیال نہیں رکھ رہی تھی کیونکہ وہ تینوں خواتین تو پردہ نہیں کر رہی تھیں. تو وہ میرے پردے کا بھی اسی طرح سے ان کو پردے کی وہ اہمیت ہی نہیں تھی کہ یہاں پہ اگر ایک خاتون پردہ کر رہی ہے نقاب کر رہی ہے تو ہم اس کا تو خیال کریں. مطلب یہ بھی اگر آپ کو نہیں پتہ اور آپ حج کرنے چلے گئے ہیں اور آپ دوسرے کو کیا کر رہے ہیں مینٹل ٹارچر. بالکل. اب وہ جو اسپیسیفک ڈائلاگ آپ کو بتایا گیا تھا ان خواتین کی طرف سے میں چاہوں گا آپ وہ آڈینس تک پہنچائیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کا ایکسکیوز کیا دیا کہ اگر وہ آپ کے پردے کا یا پرائیویسی کا خیال نہیں کری تو ان کے. کیونکہ میں تو پھر ایک دفعہ جب بالکل وہ ایک خاتون آئی اندر اور وہ دروازہ کھلا چھوڑائی اور پیچھے دوسری خاتون کے ہسبینڈ آ رہے ہیں اور میں سامنے بیٹھی ہوئی تھی تو مطلب میں تو ایک دم اٹھ کے اپنا وہ حالانکہ میں روم میں بھی میری کوشش ہوتی تھی میں عبایا ہی پہنے رکھوں تو میں ایک دم اپنا چہرہ ڈھانک لیا اور میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب آپ کیوں دروازہ نہیں بند کرتی اور آپ کے ہسبینڈ کیوں دروازے پہ آتے ہیں. مطلب جب فون دیا ہوا ہے تو کوریڈور میں کھڑے ہو کے آپ کو کال کرے اور آپ چلی جائیں. طریقہ بھی یہی ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے. وہ یہاں پہ آ کے دروازے پہ لیڈیز کے کمرے کے باہر وہ کیوں نوک کرتے ہیں. تو آپ لوگ حج کرنے آئے ہوئے ہیں تو ان چیزوں کا آپ لوگ خیال رکھیں. انہوں نے مجھے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے ہسبینڈ کوئی ایسے نہیں ہے وہ تو بہت پاک صاف ہے میرے ہسبینڈ نا میں ان کی گواہی دیتی ہوں. میں نے کہا یہاں پہ پاک صاف کی بات نہیں ہے. اگر یہ یہاں پہ کوئی اللہ کا نبی بھی ہوتا تو بھی میں اس سے پردہ کرتی تو بھی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اس سے پردہ کروں اور اگر کوئی جھانکے تو میں اس کی آنکھ پھوڑ دوں. تو یہ تو بہت غلط بات ہے. اب یہاں پہ مطلب کوئی دروازے پہ نہیں آئے. پھر انہوں نے خیر ان کو منع کر دیا. پھر اس کے بعد تو وہ نہیں آئے دروازے پہ نا وہ کال ہی کرتے رہے. تو میں نے کہا جب آپ کو اور پھر منا کے خیموں میں وہاں پہ بھی سارے مرد بار بار آ رہے ہیں اور خیمے کے اندر جھانک رہے ہوتے ہیں اپنی بیویوں کو ڈھونڈنے. اب آپ دیکھیں جہاں پہ 150 عورتیں ہیں عرفات میں 150-200 خواتین ایک خیمے میں ہیں تو آپ کو اپنی بیوی کیسے ملے گی. اور وہ کھڑے ہیں اتنی دیر ان کو کہتے تھے بند کریں ادھر نہ ان کو کال کریں. یہ غلط بات ہے. ایک دفعہ تو منا میں ایک احرام پہنا ہوا ایک شخص نے اور وہ اندر جھانک رہا تھا. میں نے اس کو کہہ دیا کہ خواتین کا خیمہ ادھر آپ نہ جھانکیں. تو وہ ایک دم غصے سے مڑا اور مجھے ایسے لگا وہ میرے پہ حملہ کر دیں گے. اور مجھے کہتے ہیں کہ یہاں میری والدہ ہیں میری بہن ہے. میں نے کہا تو باقی عورتیں تو آپ کی والدہ نہیں ہیں اور سب عورتیں لیٹی ہوئی ہیں. مطلب اب عورتوں میں اگر اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں اور کوئی بھی مرد ان کو آ کے جھانکے تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بارے میں نا. تو یہ چیز مطلب مجھے یہ لگا کہ پاکستان میں پردے کو تو اتنی اہمیت ہے ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ تو نہ دیور سے پردہ ہے نہ جیٹ سے پردہ ہے نہ یہاں پہ کزن سے پردہ ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہوتا ہے ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہی چیزیں وہاں پہ بھی جا کے چل رہی ہوتی ہیں. اور جو حج کرنے گئے وہ یہ عزم بھی نہیں کر کے گئے کہ ہم نے یہ اللہ کا حکم ماننا ہے اور اب ہم واپس آئیں گے تو ہم یہ پردے کریں گے اور ہم اس کا خیال رکھیں گے. یہ بھی نہیں ہے ان کے اس میں پلان میں. ایگزیکٹلی. ویسے کچھ آپ کا ایکسپیرینس خواتین کے ساتھ ہوا ہے. میں چاہوں گا کہ بردر باسط کوئی ایک کیس سینیریو جو ہے وہ ایڈ کریں اس میں کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے مردوں والے لحاظ سے کہ دنیاوی معاملے میں اور دن میں انہوں نے عبادت پہ کس طرح فوکس کیا. آپ کو کوئی ایسا فیل ہوا کہ مس مینجمنٹ تھی کچھ لوگوں نے صحیح طرح عبادت میں فوکس نہیں کیا پریمیسز کو بریک کیا کچھ ایسا فیل کیا آپ نے. مس مینجمنٹ اگر کہہ لیں جو ہمیں سروس پرووائڈ کر اس کی طرف سے ہو بھی جائے تو اگر بندہ خود ٹھیک رہے تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک جو چیز جس نے سب سے زیادہ میرا بھی ادھر دل دکھایا تھا وہ یہ تھا کہ ایک جماعت نہیں ہو پا رہی تھی کسی سے. اسپیشلی جب ہم مینا میں آئے تھے اور عرفات میں آئے تھے تو تقریباً 8 جماعتیں ہو رہی ہوتی تھیں. اب انہوں نے روز آف بیڈ دیے ہوئے تو وہ بیڈ فولڈ ہو جاتے تھے اور پھر آدھی لائن ادھر 6 بندوں کے ساتھ وہ اپنی جماعت ہو رہی ہے آدھی لائن ادھر وہ 6 بندوں کے ساتھ اپنی جماعت ہو رہی ہے. اور پھر اس میں یہ کہ اگر چلو آپ دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھے تو جب وہ نماز پڑھا اس نے اپنی اذان دے دی
باقی سب لوگوں نے وہ اذان سنی. جو کچھ لوگ تھے اس اذان کے دوران خاموشی سے اذان بھی نہیں سن رہے تھے. پھر جب اس نے اذان دی وہ اپنی نماز پڑھنا شروع کی. انہوں نے اگر اونچی نماز ہے تو وہ اونچی پڑھ رہے ہیں, اگر خاموش والی نماز ہے وہ خاموش والی پڑھیں. تو پھر دوسرے بندے کا جب 3 منٹ 5 منٹ بعد وقت ہوتا تھا تو وہ پھر اپنی اذان پھیر دیتا تھا اور وہ پھر اپنی نماز پڑھاتے تھے. تو یہ چیز ہوا کہ جو بیسک تھا حج کا بھی ایک کہ یونٹی ہو, وہ یونٹی مجھے نہیں دیکھنے کو ملی. یہ کیمرہ شیئر کر رہے تھے جس میں آپ نے بتایا کہ آپ کیونکہ جب جماعت آپ کو وقت ملتا تھا جو جماعت ہو رہی ہوتی ہے اس میں نماز پڑھتے تھے. کبھی کبھار وضو کے لیے لائن لمبی ہوتی تھی تو فار ایگزامپل کہہ لو تیسری جو جماعت ہو رہی ہے اس میں بندہ پہنچتا تھا. تو میں اسی طرح کرتا تھا, دروازہ کھولتا تھا, اگر اگلی لائن میں رو میں ہو رہی تھی پھر باہر نکلے دوسرے دروازے سے گئے اس میں نماز پڑھ لی. تو اس میں بلکہ ایک شخص بھی آئے میرے پاس تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بھی تو نماز پڑھیں. مجھے اس طرح لگا انہیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ لڑکا جو ہے انہوں اگر یہ ہے کہ وہ ایک تو دوسرے کے پیچھے پڑھ نہیں رہا, اگر ایک بندہ سب کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو اس چیز کو بھی بڑا غصے سے یا بری نگاہ سے دیکھ لی. تو اس میں میرے پاس ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بھی تو آ کے نماز پڑھ لیں. تو میں نے کہا چلیں میں اب اگلی نماز آپ کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں. تو یہ چیز تھی. اس کے علاوہ ویسے آپ نے کوئی جس طرح میم بتا رہی تھی کہ پردے کے بارے میں پھر کچھ مینجمنٹ کے بارے میں, اور آپ نے بلکہ ایک بات بڑی اچھی شیئر کی تھی جو اکثر میں نے بھی نوٹ کیا کہ طواف کرتے وقت جو فون کا یوزیج ہے پاکستان خاص طور پہ, ویسے میں نے زیادہ تر پاکستانیوں کو ہی دیکھا ہے کہ زیادہ تر فون اٹھا کے یوں ریکارڈنگس کر رہے ہیں. کچھ لوگ اپنے لائیو ویڈیو کال کی ہوئی ہیں اپنے لوگوں کو, فیملی کو پاکستان میں یا کہیں بھی کہ یہ دیکھیں جی یہ خانہ کعبہ ہے اور یہ سب ہے. اور ایون دو کہ ان کو یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ آپ جب ویڈیو کال کر رہے ہیں تو اس کے آپ پیچھے کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فون, کہ پرائیویسی پروٹیکٹر تو آپ کا لگا ہوا نہیں ہے کہ خالی آپ کو نظر آ رہا ہے, اور جو پرسن وہ ویڈیو کال پہ ہیں وہ پتہ نہیں کس حال میں بیٹھے ہوئے اور آپ ان کو دکھا رہے ہیں. دوسری جگہ پھر آپ نے جو ایک کانٹینٹ کریشن والا مقصد سیدھا میم بن چکا ہے نا کہ بس ہم نے حج کرنا ہے تو بس ہم نے کیمرہ ہی کھولے رکھنے ہر طرف, ایک یہ چیز. اور دوسری طرف آپ خانہ کعبہ کے اندر قریب ہیں اور وہاں کے کچھ پروٹوکولز ہیں, کچھ پریمیسز ہیں جو آپ نے بریک نہیں کرنے ہیں. اس میں کھڑے ہو کے آپ مجھے بہت بلکہ شیئر کر رہے تھے جو کال پہ بیٹھ کے وہ اتنی اونچی آواز میں چیخیں مارتے وقت بات کر رہے ہیں کہ میں ادھر ہوں میں ادھر ہوں. اس بارے بالکل وہ ایک تو یہ کہ لوگ جو کال بھی کر رہے تھے بہت زیادہ یا ویڈیوز بن رہی تھیں, لائک پورے ٹک ٹاکس یوز ہو رہے تھے تو اس میں بڑا اونچا بول رہے تھے. اگر کسی کی اپنی زبان تھی, کسی کی پنجابی زبان تھی تو وہ بڑا اونچا پنجابی بول رہا تھا اس میں. تو حتیٰ کہ اب طواف بھی ہو رہا ہے تو اس میں ویڈیو کال کرا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو, اور وہ اپنی زبان میں بول جا رہا ہے کیمرہ یوں موڑ ہے پھر اپنی طرف موڑ ہے. تو ہمارے ساتھ ترکی کا گروپ جا رہا تھا تو اس میں سے بھی لوگوں نے نا کتنے لوگوں نے یوں کر کے دیکھا کہ اس بندے کی طرف کہ یہ پاکستانی کر کیا رہا ہے, اور وہ ہمارے پاکستان کا تھا اس دفعہ کیونکہ جو بیگس بھی ملتے اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا گرین کلر کے اور پھر 5 کلر کا پاکستان ہے. تو یہ چیز دیکھنے کو بڑی ملی تھی. ہاں, اور کچھ لوگ تو اس حد تک تھے کہ وہ پوری کٹس لائے ہوئے تھے. میں نے 2 سے 3 بندے دیکھے تھے جنہوں نے پورا وہ گائروں کے ساتھ گو پرو لگایا ہوا تھا اور وہ کنٹینیوسلی پورا طواف مجھے لگتا ہے وہ آف نہیں ہوا ان کا گو پرو, اور وہ بول رہے ہیں اس میں. تو اسپیشلی طواف کے اندر طواف کی اپنی اتنی دعائیں ہیں اور طواف کے اپنے اندر بندے کو اتنا رش ہوتا ہے کہ ایک دم گرین لائٹ پہ آ گیا اس نے پھر سے سلام کرنا ہے اور پھر اگلا شروع کرنا ہے چکر, اور اپنی خاتون ہے ساتھ اس کو بچانا ہے رش میں. تو وہ اتنا بچتا نہیں کہ بندے کے پاس وقت کہ وہ ویڈیو کال یا کوئی چیز کر پائے یا وہ. تو مجھے لگتا ہے یا تو پھر طواف کے اندر خالی باتیں ہوئی تھیں, طواف کی جتنی اپنی دعائیں ہیں وہ بھی نہیں پوری ہو پائیں. یہ چیز دیکھنے کو ملی تھی. باسط بھائی آپ نے ماشاءاللہ حج کے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمایا, اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی ساتھ دے کہ وہ حج کر سکیں اور اس طرح کا حج کر سکیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. تو آپ کوئی فائنل میسیج اپنے ایکسپیرینس اور اپنے سفر سے لوگوں کو کچھ دینا چاہیں گے اپنی ینگ جنریشن کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, کہ یا آپ کے ایکسپیرینس سے کو آپ نے علم حاصل کیا اور آپ آگے پہنچانا چاہتے ہیں؟ اچھا, اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بتاؤں گا کہ زیادہ تر تو ہمارے بر صغیر کے جو ہم لوگ ہیں تو زیادہ نوٹ پاکستانیوں کی طرف ہی میں نے کیا. اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ لفٹ ہوتی تھی اس کے اوپر انہوں نے اردو میں لکھ کے لگایا ہوا ہے لائک 6 پیپلز یا 7 بندے چڑھیں گے یا 6 بندے چڑھیں گے, اس سے زیادہ نہ چڑھیں. تو اس میں بھی لوگ 10 چڑھ جاتے تھے اور کتنی دفعہ لفٹ میں پھنس جاتے تھے, آدھا گھنٹہ لفٹ کے اندر پھنسے رہے ہیں. اب وہ نماز کا وقت ہے, کسی کا وقت ہے, وہ ضائع ہوا ہے, اور اگر اس کے اوپر کسی کو سمجھایا جائے یا بولا جائے کہ یار یہ آپ یہ پڑھیں
یہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے. جو قانون سعودی حکومت نے لگایا ہوا ہے یا پاکستان حکومت نے لگایا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی وہ ہم سے لڑنے لگ جائے, آپ نہیں اس کے روادار, آپ نہیں ادھر یہ کر سکتے, آپ نہیں وہ کر سکتے. تو اس کے اوپر پھر میں نے جو ادھر خدام تھے تو میں ان سے بات کی, میں نے کہا آپ نے جو رولز لکھ کے لگائے ہوئے ہیں تو اگر ہم انہیں یہ کہتے ہیں یار یہ لکھا ہوا ہے یہ رولز کر پڑھ لو, تو اس کے اوپر وہ یہ بولتا ہے کہ میں روادار نہیں ہوں اس کا کہ اس کو میں یہ رول پہ چڑھاؤں. تو کیا کیا جائے اس میں؟ پھر پاکستان سے ایک پولیس والا بھی بھیجا جائے ساتھ ہر حاجی کے ایک گروپ کے, کہ جو ادھر ساتھ ساتھ لکھ رہا ہو کہ جب پاکستان میں اتریں گے تو پھر فلاں فلاں ان کے اوپر FIR یہ ہوگی. تو وہ اس قدر تک, اور پھر وہ لڑائی کے اوپر آتے تھے بالکل جس نے بتایا. تو مرد حضرات تو پھر اسی طرح ہی تھے ادھر, یا تو فل نان سیریس ہنس رہے ہیں یا فل سیریس. ایک چیز میں نے وہاں پہ یہ بھی نوٹ کی کہ مطلب جیسے تھوڑا سا یہاں پہ تو پھر بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ کچھ مرد یا لڑکے کوئی خواتین کا تھوڑا خیال کر لیتے ہیں, لیکن وہاں پہ مرد نہیں کر رہے تھے خواتین کا خیال. مطلب وہاں پہ احرام بھی پہنا ہوا ہے تو وہ بالکل ان کو پتہ نہیں مردوں کی طرح ہی ٹریٹ کر رہے تھے یا اس طرح. وہاں پہ ان کو کوئی اس طرح کی رسپیکٹ یا یہ چیز نہیں تھی مردوں کو نا. حالانکہ آپ بلکہ بتائیں کہ کتنا امپورٹنٹ, مطلب یہ لفٹ میں تو میں اکثر یہ دیکھا کہ 12 بندے 16 بندے, اب ہم لفٹ میں جا رہے اور وہ اور بھی اور آ جاؤ یار آ جاؤ. میں کہتی ہوں بھائی نہیں, لفٹ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. بلکہ ایک خاتون ہمارے ساتھ ہی وہ کہتی ہیں پچھلے سال یہ لفٹ گر گئی اور اس میں 6 بندے مر گئے. کہتے ہیں اللہ خیر کرے گا, اللہ خیر کرے گا, آ جاؤ بھائی آ جاؤ. ہاں اب موت تو جو آنی ہے. تو اس طرح مطلب وہ رولز کو فالو نہیں کرنا, یہ بھی آپ دیکھیں کہ حج کی نا اس میں آ جاتا ہے کہ جب آپ کے اندر امانت نہیں ہے, آپ کے اندر کوئی جو بھی آپ کے اوپر امیر, آپ اس کی اطاعت نہیں کر رہے, جو رولز ہیں آپ ان کو فالو نہیں کر رہے, تو آپ کون سا حج کرنے آگے ہیں. اور اگر فرض کریں لفٹ ٹوٹ جاتی ہے, جو بندے مرتے ہیں وہ الگ, اور جو اس بلڈنگ کا نقصان ہوا وہ الگ, اس کا کون رسپانسیبل ہے. اور صفائی کا گند اتنا مچایا ہوا کہ مطلب آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ جتنا یہ لوگ یہاں گند مچاتے ہیں. مسجد کے اندر کتنی دفعہ, جو ہمارا ہوٹل تھا اس کے اندر مسجد بھی تھی, تو کئی دفعہ میں گئی اور میں نے اس مسجد میں صفائی کی کہ وہاں کھجور کی گٹلیاں, ریپرز پڑے ہوئے ہیں, بسکٹ کے بوتلیں, پانی, ہر تھوڑی دیر بعد پانی کی, اتنا پانی بھی ضائع کیا. میں سوچتی تھی اتنا پانی وہاں پہ یوز ہوا ہے, اتنی پانی کی بوٹلز ہوتی تھیں, ہر تھوڑی دیر بعد کتنی بوٹلز میں نے اٹھائیں, آدھی کوئی 1 گھونٹ پیا ہوا اور بوٹل لے کے 2-3 گھونٹ پیا, ادھر ہی بوٹل چھوڑ کے چلے گئے. یہ رویہ جو تھا وہ کس کی طرف سے تھا, آپ نے دیکھا کوئی اسپیسیفک کنٹری ہمارے پاکستان سے؟ یہ تو میں پاکستانیوں کی بات بتا رہی ہوں, یہ پاکستانیوں کی بات بتا رہی ہوں کہ مطلب پانی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ہم ایک بوٹل لیا فل ختم کر کے پھر اگلی بوٹل لیں. تو یہاں پر تو تھوڑی سی پیے اور بوٹل چھوڑ کے چلی گئی ہیں, ڈسپوز بھی نہیں کیا اس کو. نہیں. تو کئی دفعہ میں, وہ بڑا شاپر ہوتا تھا بلیک کلر کا, تو وہ میں بھر کے وہاں سے صفائی کرتی تھی صبح کے ٹائم مسجد کی, کہ وہاں سے ہم نکالیں چیزیں. اسی طرح سے ہم نے منی میں بھی صفائی کی کہ اپنے کیمپوں کی, کہ جب منی میں 12 تاریخ کو چلے گئے, ہم نے 13 تاریخ تک کنکری کی تھی, تو ہم لوگ 1-2 لوگ رہ گئے تھے خیمے میں. تو وہاں اتنا کوڑا چھوڑ کے گئی ہیں, ایون وہ جو صوفہ کم بیڈ تھے اس کے پیچھے پڑے ہوئے جوس کے ڈبے اور ریپرز اور چیزیں, اور وہاں پہ حالانکہ جگہ ڈسٹ بن ہے. انہوں نے اپنی طرف سے مینجمنٹ بنانے کی پوری کوشش کی, لیکن رولز کو فالو کرنے والے نہیں ہمارے اب اس کے لیے تو لازمی کوئی شرطہ چاہیے ساتھ جو رولز فالو کروائے, تاکہ جو ہے ہمیں کم سے کم ان 6 دنوں میں تو. اب وہاں پہ ہم جو پاکستانی تھے خدام الحجاج, اب جب ہم ان سے کمپلینس کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اب یہ تو ان کی بچپن کی تربیت ہے, ہم 6 دن میں ان کی کیا تربیت کر لیں گے. منی اللہ تعالیٰ کے سب سے مقدس جگہ, عرفات سب سے مقدس جگہ, اور وہاں پہ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہاں پہ آپ ایک بھی کوئی ریپر بھی پھینکیں گے تو آپ مجرم ہیں, بجائے اس کے کہ ہم وہاں پہ صفائی کریں. اور جب بھی وہاں وہ خیمہ چھوڑ کے پاکستانی وہاں سے نکلے ہیں نا, تو وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھی جگہ. وہی بات ہے, پتہ لگا کہ پاکستانی گئے. اور وہاں پہ تو یقین کریں عرفات والے دن تو مطلب وہاں پہ مجھے ایسے ہی لگا تھا کہ پاکستانی صرف کھانے ان کی زندگی کا مقصد ہے, اور بس یہ کھانے کے لیے گئے ہیں حج کے اوپر. ہوٹل میں بھی 3 ٹائم کھانا مل رہا ہے, اس کے علاوہ یہ باہر سے بھی اتنا کھانا منگوا کے کھا رہے ہیں, کیونکہ کئی دفعہ ان کو وہاں کا کھانا پسند نہیں آ رہا. ابھی تو منی میں بھی اتنے شاپس بن گئی ہیں, اتنے باہر کیفے بن گئے ہیں,
آپ کافی منگا رہے ہیں وہاں پہ منا کے اندر بیٹھ کے آپ کو منا کا کھانا پسند نہیں آ رہا تو KFC منگوا کے وہاں پہ کیمپ میں آپ کھا رہے ہیں. بائک آؤٹ تو کوئی بھی نہیں وہاں پہ, بائک آؤٹ تو کوئی تصور ہی نہیں. وہاں پہ تو حج کر رہے ہیں اور جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں ان کے اوپر وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور حج کرنے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ اسٹار بکس کے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, KFC میں بیٹھے ہوئے ہیں, میک ڈونلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پیزا ہٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے بڑے بڑے وہ مرغے سے ہیں وہ کھا رہے, اتنے بڑے بڑے لفافے لے کے, پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. مطلب ایسے مجھے تو لگ رہا ہے جانور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے. اللہ سب کو ہدایت دے, اور آئی تھنک یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ سب کو اس چیز سے علم حاصل کرنا اور چاہیے. سب سے زیادہ جو خطرناک بات تھی عرفات کا دن. اب انہوں نے کہا کہ عرفات میں خیموں سے باہر نہیں نکلنا. میں کہتی ہوں اس سے بہتر تھا خیموں سے باہر نکال دیتے تو سڑک پہ تو کھڑے ہوتے نا. مطلب انہوں نے خیموں میں AC لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آدھا دن سوئے ہوئے ہیں, ظہر تک تو سوئے ہوئے ہیں. پھر ظہر کے بعد جناب وہ ظہر پڑی ہے اور اس کے بعد وہ کھانے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں. پھر کوئی آئس کریم کے پیچھے بھاگ رہے. آئس کریم کچھ مرد اور خواتین کا تو میرا خیال یہی حج تھا کہ وہ فریزر کے پاس پھرتے رہیں, طواف کرتے رہیں فریزر کا, کہ جیسے ہی فریزر بھرے اور وہ وہاں سے کارٹن اٹھائیں اور وہ آئس کریم لے کے پھر بھاگ جائیں. پتہ نہیں کتنی ایک دن میں انسان کتنی کا آئس کریم کھا سکتا ہے. میں تو اتنی کھاتی نہیں آئس کریم, آپ کو پتہ ہوگا بچوں کو کہ آپ کتنی کھا سکتے ہیں آئس کریم. 1 کلو, 5 کلو, 10 کلو. وہ پاکستانی فری کی تھوڑی زیادہ کھا سکتے ہیں وہ تھوڑی. اور جوس کے ڈبوں کے پیچھے, ٹن کے پیچھے, جیسے کبھی ٹن دیکھے ہی نہیں انہوں نے. اتنا مہنگا حج کرنے گئے اور ٹن کے بھوکے ہیں. پیپسی کا ٹن ساتھ بھی لے کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر عرفات کے دن جو مجھے انتظامیہ کی مس مینجمنٹ لگی کہ انہیں ظہر سے مغرب تک کا جو وقت ہے, اسپیشلی اتنا قیمتی وقت ہے جو پتہ نہیں اگلے سال جا کے آئے گا اگر ہم زندہ رہے تو, اس وقت انہیں کھانا کچھ دینا ہی نہیں چاہیے. اور وہ ٹائم ہے کہ وہاں خیموں میں وہ بار بار کھانے کی چیزیں لا رہے ہیں. کبھی وہ بکلاوا بنا کے لا رہے ہیں, کبھی وہ پیسٹریاں لا رہے ہیں, کبھی وہ جوسز دے رہے ہیں, کبھی وہ ڈرائی فروٹ دے رہے ہیں, کبھی وہ فریش فروٹ کی پیٹیاں لا رہے ہیں, اور لوگ بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے. تو عبادت پہ فوکس نہیں ہے, کھانے پہ. مطلب میں نے خود دیکھا کہ عصر کے بعد آدمیوں کو جو احرام پہنے ہوئے وہ کچن سے بکلاوے کی ٹرے لے کے بھاگ رہے تھے. اچھا میم, جیسے آپ نے بتایا کہ اس دن جیسے لگژری فوڈ کے پیچھے پاکستانی لوگ ہوں یا دوسری کنٹری کے بھی کس طرح بھاگتے تھے ان کے پیچھے, تو اکثر ہم بات کرتے ہیں اینڈ آف ٹائمس کی, ہم بات کرتے ہیں دجال کے آنے کی, دجال کے فتنے کی, دجال کے فتنے سے بڑا ڈرتے ہیں, اس کے بارے میں بہت سارے مخصوص سوالات بھی کرتے ہیں. تو جس طرح آپ یہ ٹن والی سٹوریز بتا رہی ہیں اور آئس کریم والی سٹوری بتا رہی ہیں, تو کیا ایون دو تو ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ دجال جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک طرف جنت لے کے جائے گا, ایک طرف دوزخ, اس کی دوزخ ہمارے لیے جنت ہوگی, جنت جو ہوگی اس کی ہمارے لیے دوزخ ہوگی. تو کیا ہم اس کے لیے پریپیئر ہیں اصل میں ٹائم پہ؟ اگر ہم اس سے اس کو بالکل کنیکٹ کریں یا کمپیئر کریں تو کیا ہم اس ٹائم کے لیے پریپیئر ہیں جو ہم دجال کے لیے اتنا فکر مند ہوتے ہیں؟ ابھی جو لوگ میں حج پہ دیکھ کے آئی ہوں وہ تو مجھے لگتا ہے دجال کے ایک ٹن کے پیچھے ہی بھاگ جائیں گے. مطلب آپ دیکھیں نا کہ ایک ٹن اور آئس کریم اور ایک بکلاوا, اور وہ جو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ این عصر کے بعد کے ٹائم وہ انتظامیہ والے لے کر آگے ٹرالیوں میں ووڈی بیگز تھے جو مزدلفہ کے لیے رات کے لیے انہوں نے دینے تھے کھانے کے. سوچیں یہ ٹائم تھا دینے کا, یہ مزدلفہ میں جا کے دو نا, یہاں پہ تو یہ ٹائم ہی نہیں دینے کا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ انتظامیہ بھی پوری ملی ہوئی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ لوگ یہاں پہ دعا کریں ہی نہ. اب وہ انتظامیہ مجھے نہیں پتا پاکستان کی ہے یا سعودیہ کی تھی کہ انہوں نے یہ اس ٹائم کیوں لے کر آ رہے ہیں. اور جب وہ ووڈی بیگز لے کر آگے اتنے بڑے بڑے وہ پیکٹس تھے ان میں جو بھی کھانے پینے کی چیزیں تھیں, تو وہ تو پھر جو خواتین اور مرد ان کے پیچھے بھاگے ہیں, اور کسی کے ہاتھ میں 6 لگے ہیں تو 6, یعنی وہاں پہ لوٹ مار ہو رہی تھی. تو وہ دعا تو اس وقت مانگنے کا ٹائم ہی تھا ان کے پاس. پہلے وہ وہاں سے ایک جگہ سے جا کے چھینا چپٹی میں لے کے آئے, پھر جا کے لا کے وہ اپنے بیگوں میں ان کو کریں, وہ اس کام میں بزی تھے. اور اسی دوران میں مغرب ہو گئی. تو بلکہ VIP میں تو میں نے سنا
ان کے خیموں میں تو وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت جو ہے آپ کے بوفے میں فلاں چیز آ گئی ہے، کھانے کی فلاں چیز آ گئی ہے. عصر سے مغرب کے ٹائم وہ کھانے کی چیزوں کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب ایسے ہی مجھے تو وہاں پہ لگا کہ یہ اوپر سے ارینجمنٹس اس طرح کے کیے گئے ہیں کہ یہ دن جو لوگ اتنا پیسہ لگا کے اتنی مشقت بھی کر کے یہاں پر آئے ہیں تو یہ دن ان کا ضائع ہی ہو جائے. میم آپ سے ایک آخری سوال میں کروں گا جو میرے دل کے بھی کافی نزدیک ہے اور آئی تھنک آڈینس بھی جاننا چاہتی ہے. آپ سے پہلے بھی اس طرح کے سوالات ضرور ہوئے ہوں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ دوبارہ ریکارڈ ٹوٹا ہے. میں نے سنا ہے، نیوز میں پڑھا ہے حج کا، اتنی زیادہ مسلمانوں کی تعداد اللہ کے گھر گئی. کیا آج کے دور میں جو آپ نے دیکھا فلسطین میں جو ہوتا آ رہا ہے شروع سے، اس کے بعد سوڈان میں ہوا اور ایسے ہی لبنان میں ہوا، تو آپ ابھی بھی ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. ظلم کی انتہا آخر تک پہنچ گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں شاید اب تو جو تعداد ہے وہ بہت کم بچی. آپ سمجھتی ہیں ہم نے اتنی تعداد میں جا کے اللہ کے گھر کا لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، تو کیا ہم ان اللہ کے بندوں کے لیے، ان اللہ کے مسلمانوں کے لیے کیا ہم حاضر نہیں ہیں، یا کیا خالی یہ بس ایک دکھاوا ہے اللہ کو کہ اللہ بس ہم آ گئے ہیں، لیکن جو ایکچولی میں اللہ کے لوگوں کو ہماری ضرورت ہے، اللہ کے ہی مسلمان ہیں نا، وہ اللہ کے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتے، آپ سمجھ لیں ہمارے سے کنیکٹڈ رشتہ دار ہے، کوئی غیر تو ہے نہیں وہ. تو ہم کیوں نہیں جا رہے ان کی مدد کے لیے؟ یہ سب مسلمان، ان کی تعداد یہ اکٹھی کیوں نہیں ہو رہی ان بچوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں تعداد جو چیخ کے بول رہے ہیں ملک میں، لیکن ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. خالی سوشل میڈیا کی حد تک جس سے جتنا ہوتا ہے وہ کر پا رہا ہے، لیکن اصل میں ایکچولی میں اتھارٹیز جو ہیں یہ وہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتی. کیا ہم مسلمان مل کے یہ نہیں جا سکتے فلسطین؟ دیکھیں یہ سب باتیں تو سامنے نظر آ رہی ہیں نا، کہ جو لوگ ایک کھانے کے پیچھے ٹوٹ پڑ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث بتائی تھی؟ ان اینڈ آف ٹائمز کی حدیث تھی نا کہ کافر بھی اسی طرح تمہیں کھا رہے ہوں گے ٹوٹ کے. تو کہا مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی، نہیں بہت ہوگی لیکن جھاگ. تو یہ واقعی وہ وائٹ کلر کا جھاگ ہے کہ جس کے اندر ایمان تو ختم ہو گیا نا. یعنی آپ وہ دیکھیں کہ اگر دجال آتا ہے تو وہ اپنا ایک ٹن پہ ایمان بیچنے والے بیچ دیں گے، جو عرفہ کا دن انہوں نے بیچ دیا. بکلاوے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے، اب ایک بندہ اتنا بڑا اگر بکلاوا ہے پورا کھا لے گا، نہیں کھایا جاتا. وہ اتنا میٹھا اور اتنا اس کے اندر وہ ہیوی ہوتا ہے، وہ اتنا سا پیس ہی کھایا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ جنہوں نے یہ عرفات کا دن بھی بیچ دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ امت کے بچوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے کچھ کریں گے؟ اسی لیے تو کافر ڈرتے نہیں ہیں ان سے. مطلب مجھے یہ لگا تھا کہ میرے پہ حج فرض ہو گیا ہے یا میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ مجھے اب حج کرنا چاہیے، تو میں اس لیے چلی گئی. لیکن وہاں جا کے بھی نا میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں، اور مجھے ایک دکھی دل کے ساتھ میں واپس آئی ہوں حج کر کے نا، کہ یہ میں نے کیا کیا نا. مطلب میں کن لوگوں کے ساتھ میں تھی اور یہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے نا یہی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں عورت اگر وہاں سے جھگڑا کر کے لے کر آئی ہے ٹن، تو وہ آ کے اپنی ساتھ والی کو بھی نہیں ایک ٹن دے گی. کہاں وہ فلسطین جا کے دے گی ٹن، یا وہ جوس فلسطین بھیجوائے گی. تو اتنی خود غرضی، کوئی قربانی کا کانسیپٹ نہیں. ایک اور بات بتاتی ہوں، مطلب حج کرنے کے بعد کی بات ہے کہ وہ چیزیں اتنی مس مینجمنٹ تھی اس کمپنی کی بھی، کہ کچھ چیزیں تھیں جو انہوں نے ہمیں دینی تھیں عرفات جانے سے پہلے. تو کئی جگہوں پہ انہوں نے ایسا کیا، کوئی دوسری کمپنی والوں نے، کہ انہوں نے وہ بیگز دیتے ہیں، کوئی ساتھ لے کے جانے کے لیے شولڈر بیگ ہے، کوئی پانی کی بوٹل ہے اور چھتری ہے، اس طرح کی چیزیں. اچھا جب ہم مکہ میں تھے تو وہاں پہ میں کئی دفعہ ان کمپنی والوں سے پوچھا کہ ہمیں منی میں یہ دیں گے چھتری وغیرہ، تاکہ ہم یہاں سے چھتری نہ اٹھا کے لے کے جائیں، کہ ایک وزن ایکسٹرا ہم لے کے جائیں، ہم ہلکا رہنا چاہتے ہیں. تو ان کی اتنی مس مینجمنٹ تھی کہ انہوں نے یہاں پہ ہمیں کہا جی ہمیں نہیں پتہ.
تو ہم یہاں سے اپنی چھتریاں جو تھی وہ لے کر گئے چیزیں. اب وہاں پہ انہیں دینی چاہیے تھیں کہ ہر ایک کے بیڈ کے اوپر وہ بیگ رکھ دیتے. بیڈ جو تھے اس پہ یہ اس دفعہ انہوں نے کیا تھا کہ ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا, کیونکہ سنا تھا اس پہ بھی پیچھے بڑی لڑائیاں ہوتی تھی, کسی کو یہ جگہ پسند تو کسی کو یہ جگہ پسند ہے. تو اب انہوں نے ادھر آپ کے لیے جو ہے وہ اسپیسیفائی کر دیا تھا کہ آپ کا یہ جگہ آپ نے یہاں پر ہی رہنا ہے. تو وہاں پر انہوں نے وہ نہیں رکھی, بہت سی جگہوں پہ رکھی تھیں, ٹھیک ہے, بہت سے کیمپس میں یا بہت سے اور کمپنی والے تھے, انہوں نے وہ بیگ ان کو ادھر ہی جب وہ منا گئے ہیں تو ان کو وہ بیگ مل گئے. اب ہماری کمپنی والوں نے اس ٹائم دیے نہیں, جب حج کر کے واپس آ گئے منا میں تب انہوں نے وہ لا کے بیگ باہر کھولے اور پتہ نہیں وہ چھتریاں بھی اور باٹلز بھی پانی کی. تو وہ خواتین اس طرح بھاگی ہیں وہاں پہ, آدمی اور عورتیں, اور جہاں پہ وہ کھولا ہوتا تھا ادھر عورتیں ہوتی تھیں, ادھر آدمی بھی بیچ میں گھس جاتے تھے. مطلب جیسے یہاں پہ دیکھتے ہیں نا کوئی لنڈا بازار میں ایسے کھول رہے ہوں یا لوگ سارے گھس گئے ہیں اس طرح سے, اور وہ عورتوں کو دھکے دے رہے ہوتے تھے. میرے پاس نا ویڈیوز بھی ہیں. تو وہ جناب ایک ایک بندہ 6 چھتریاں اٹھا کے لا رہا ہے, 6 باٹلز اٹھا کے لا رہا ہے, اپنی بارش دھوپ سے چھپانا ہے خود کو 6 چھتریوں سے. تو اور وہ اس طرح جو ہے نا بیگس اٹھا کے لا رہی ہیں اس طرح. اب دینے والوں کا بھی یہاں پہ مس مینجمنٹ ہے کہ انہوں نے وہ جان کی اس طرح کر رہے تھے کہ لوگ اس طرح کی لوٹ مار کریں. آپ کی جس طرح پرانی بات تھی ان کی بیسکلی نیت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں, حاجی ہیں, ان کی خدمت کریں, جتنے ہو سکتا ہے کریں. نہیں تو لیکن ایک طریقے سے دیں تاکہ ایک چیز سب کو مل جائے نا. بالکل بات ٹھیک ہے. مطلب جو چیز ہے وہ سب کو مل جائے, سب کو برابر دے دیں, سب کو کوئی بھی ایسا ارینجمنٹ کریں کہ سب کو مل جائے, کوئی ایک بندہ ہی اس پہ قبضہ نہ کر لے. تو یہ اب ان کو کس طرح کرنا ہے یہ ان کو پتہ ہوگا. آپ کی سب باتوں سے ہمیں بہت علم سیکھنے کو ملا ہے, اور آئی تھنک میں نے شاید کسی بھی پرسن کو نہیں سنا ایسا, نہ کبھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے حج کر کے آئے انہوں نے ایکسپیرینسز شیئر کروں. اکثر فیملیز میں لوگ ڈسکس کرتے ہیں آپس میں, لیکن آئی تھنک آن ریکارڈ ہونا اس کا بہت ضروری تھا تاکہ لوگ ریفلیکٹ بیک اچھی باتیں تو سارے بتاتے رہتے ہیں. جو یہ ہمارے بیہیویئر کے ایشوز ہے کہ وہاں پہ آپ دوسرے کی پرواہ ہی نہیں کر رہے. بالکل عبادت سے تعلق ہے نا ہمارا. اب اس کی صاف اگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ خانہ کعبہ کی طرف چل رہے ہوں یا آپ طواف کر رہے ہیں اور آپ ایک بندے کو یوں دھکا دے دیں اور آپ اسی وقت دھکا دے کے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں سارے گناہ معاف فرما دے, تو پھر آپ کی عبادت کا اور فائدہ آپ دیکھیں سب سے بڑی ایک جو حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آیا اور بڑی دور سے آیا اور اس کے کپڑے بھی سارے گندے ہیں اور بال بھی اس کے مٹی سے اٹے ہوئے, اور وہ اللہ کے گھر کے پاس آ کے اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے یا اللہ کہہ رہا ہے, اور اس کا کھانا حرام ہے. تو اللہ کو اس کی کوئی دعا نہیں سننی, نہ پرواہ کرنی ہے. اور یہاں پر ہم پیپسیاں پی کے اور KFC کھا کے اور جو ہے اسٹار بکس جو ہے وہ استعمال کر کے اور ہم حج بھی کر آئے ہیں. ایون کہ ایئرپورٹ پر بھی لوگوں نے وہاں ایئرپورٹ سے چیزیں لیں اور کھائیں, اور ادھر ہی پاس ڈسٹ بن پڑے ہیں لیکن اپنی چیئر پر ہی چھوڑ کے وہ آگے ایز اے پاکستانی ریپرزینٹیٹیو بھی ہم نے اپنا امیج باہر جا کے بہت زیادہ خراب کیا. پھر ہمیں آئی تھنک جو ہم پہ سختیاں پابندیاں لگتی ہیں پر صحیح لگتی ہیں. ایون کہ لوگ واش روم جاتے ہیں فلش نہیں کرتے. That's a really unethical thing. حج کرنے گئے ہیں, صفائی نصف امام ہے, پاکی ناپاکی کا خیال ہے, تو وہ واش روم میں فلش نہیں کر رہے. وہ نہا رہے ہیں تو وہ اپنے بال زمین پہ پھینک کے آ گئے ہیں, دوسرا ان کے پاؤں پہ اس کے اوپر پاؤں رکھے. ان چیزوں اس میں میں ایک اور چیز ہینڈ پہ ایڈ کروں گا. پھر جب انہوں نے اعلان کیا کہ وزارت کی طرف سے آ گیا کہ پاکستان کے لوگوں کی قربانی ہو گئی ہے, اراؤنڈ 6 بجے کا وقت تھا, تو اس کے بعد ادھر بھی ایک انکل تھے, ان سے ہلکی پھلکی میری جان پہچان ہوئی بڑی عمر کے, تو وہ اس کے بعد نہ بال کاٹ لیے, بلکہ ان کے میں نے بھی حلق کر دیے, انہوں نے میرے حلق کر دیے بال. پھر میں نے 5-6 اور لوگوں کی ہیلپ کی. تو عشاء کے بعد کا وقت ہے تو وہ بیٹھے یوں کر کے نا اور آنسو آ رہے ہیں. میں نے کہا انکل تو حج قبول ہوا ہے, کمپلیٹ ہوا ہے, احرام بھی کھلا ہے اور عطر شطر لگائے ہیں, کپڑے نئے پہنے ہیں, تو آپ رو رہے ہیں, تو پھر میرے لیے بھی دعائیں کر لیں اگر آپ دعا کریں. کہتے ہیں میں دعا نہیں کر رہا رو کے, کہتے ہیں باہر حساب کتاب دیکھ کے آئے ہو تم. تو میں نے کہا کس طرح میں, ذرا مجھے پھر سے بتائیے گا. کہتے ہیں احرام کا. میں نے کہا ہاں بالکل بالکل. تو جیسے ہی احرام کھلا ہے, ابھی مینا کے اندر ہیں, تو اور بھی جو حجاج ہوں گے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ سیڑھی کے نیچے کوڑے کی ڈسٹ بن میں, اور جب میں غسل کرنے گیا تو ادھر فلش کے اوپر احرام پھینکا ہوا اپنا.
اور وہ بوڑھے انکل تھے، وہ بھی یہ کہتے یار یہ نبی کا لباس ہے، یہ حالت دیکھ کس طرح لگ رہا ہے کہ یہ بوجھ تھا ان کے اوپر جو انہوں نے اتار کے بس پھینکا ہے، جیسے قربانی ہو، یہ بال کاٹے ہیں، احرام پھینکے ہیں انہوں نے. اور وہ بھی میں نے پھر ویڈیو بھی بنائی اس کی، میرے پاس اس کی تصویر بھی ہے کہ وہ یوں لائن میں پڑے ہیں، کوڑے کے اندر پڑا ہوا ہے، ڈسٹ بن میں پڑا ہوا ہے، فلش کے اوپر پڑا ہوا ہے. لیکن فلش وہ چیز ہے، اور یہ احرام ہے جس کے پیچھے پہلے بڑا نہیں احرام کو یوں نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، عطر نہ لگاؤ، صابن یوں کرو، اس کے اوپر وہ ٹوک رہے ہیں، پھر اس کے اوپر لوگ برا بھی منا رہے ہیں. تو یہ ایک چیز تھی کہ وہی بات ہے، وہ ریچول کے حد تک پوری یا پھینکو سے. اور دوسری چیز جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن، تو ابھی ہم پیچھے دیکھیں کتنا اگر ہمارے پولیٹیشنز نے یا ڈیموکریٹس نے کیا کیا کر کے پاکستان کا چلو تھوڑا سا نام بہتر کیا ادھر اگر بتاتے تھے تھوڑا پاکستان تو تھوڑی بہت عزت ہو جاتی تھی. تو اگر وہاں پہ ہم نے پھر جیسے ایسی ریپرزنٹیشن دی ہے، کیا وہ واپس پاکستان کا نام خراب کیا؟ پاکستان کو چھوڑیں، ایز اے مسلم امت آل ٹوگیدر ہمارا نام خراب ہوگا نا. اگر کوئی نان مسلم بھی کبھی وزٹ کرتا ہے اور وہ آ کے دیکھے اور وہاں کے سسٹمز وغیرہ دیکھے اور پھر لوگوں کے رویے دیکھے، تو وہ تو کہے گا آپ تو اپنی عبادت سے مخلص نہیں، اپنے خدا سے مخلص نہیں ہو، تو ہمیں کیا آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہو. تو یہ تو بڑی ریفلیکٹ کرنے والی بات ہے. تھینک یو سو مچ. مطلب لوگوں نے وہاں پہ یہ بھی کیا کہ جیسے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ جانا ہے، اب ہر عورت کی یہ خواہش ہے کہ میں نا کوئی دن میں 6 دفعہ ریاض الجنہ چلی جاؤں، اور وہ اس بات پہ بڑا فخر سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ جی ہم نے تو اتنے نفل پڑھے وہاں پہ جا کے. اور بلاوا آ گیا ہوگا. اور وہاں پہ وہ ایک مجھے بتا رہے تھے جو پرمنٹ لے کے دیتے ہیں نا، کہ لوگ اتنی وہاں پہ بے ایمانیاں کرتے ہیں کہ ایک کا پرمٹ دوسرا لے لے گا اور وہ جا کے وہاں پہ کر آئے گا کہ میں 2 دفعہ کر کے آ گیا ہوں. حالانکہ میں نے مجھے کہتے آپ کتنی دفعہ گئی، میں نے کہا ایک ہی دفعہ جائیں، باقی دوسروں کو ٹائم دیں نا. آپ ایک دفعہ جا کے 2 نفل پڑھ کے اگر اللہ نے وہ آپ کے قبول کر لیے تو اٹس انف کہ آپ 12 نفل پڑھیں اور اللہ قبول بھی نہ کرے، کہ آپ دوسروں کا حق مار کے دوسرے کی جگہ پہ آئے ہوئے ہیں. جب جہاں پہ دھوکہ اور خیانت اور جھوٹ اور سیلفش ہونا، تو یہ چیزیں تو حج کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. مطلب حج مذہب ایک طرف ہے اور باقی میری زندگی تو جس طرح گزری ہے میں نے اسی طرح گزارنی ہے. پھر خواتین نے جیسے ہی احرام کی پابندیاں اتری ہیں تو وہ واپس میک اپ کر رہی ہیں، وہ وہاں پہ وہ جو ہے یہ سن بلاک لگ رہے ہیں، کریمیں لگ رہی ہیں. ایئرپورٹ پر آئے ہیں تو میک اپ فل کیا ہوا ہے خواتین نے، آئی میک اپ، لپسٹک لگائی ہوئی ہے. حالانکہ میں نے انہیں کہا کہ اب یہ سارا کچھ پردے سے ہٹ کے یہ آپ نامحرم آپ کو دیکھیں گے تو یہ نظر کا زنا ہے. تو یہ آپ لیکن پتہ نہیں کون سا حج کیا. ویسے ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی حج کسی مذہب میں ہو، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ. اسلام میں تو اس طرح کا حج نہیں ہے، مطلب جو میں نے لوگوں کو کرتے دیکھا اس طرح کا حج اسلام میں نہیں ہے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ کہیں اور ہو. اس سے صاف بات ہے میم، جو قرآن سے دور ہے، جس نے قرآن خود نہیں پڑھ رہا ترجمے سے تفسیر سے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات سے ہی دور ہے. اور انسٹنٹ بھی وہی علم کی سیچوریشن اتنی زیادہ ہے، لوگوں کی اوپینینس کی سیچوریشن اتنی زیادہ ہے کہ ہر کوئی، بہت سارے پاکستان میں کچھ کہا جاتا ہے مسالک بہت زیادہ ہیں. بالکل. تو وہ اس میں یہ پردہ نہیں بولتے. تو ذری بات ہے، ہر مسلمان کا وہی ہوتا ہے جو مجھے میرے لائک پسند آ رہا ہے میں اس چیز کو پیک آؤٹ کر لوں، کہہ دوں کہ میں اسلامک آئیڈینٹی کو فالو کر رہا ہوں یا مسلم لائف اسٹائل کو اختیار کر رہا ہوں. مطلب پاکستانی کئی خواتین ہیں وہ بریزے کے پتلے شیفون کے دوپٹے پہنے ہوئے ہیں، وہ اسی میں سارے حج میں رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، آمین، اور ہدایت والا راستہ دکھائے، آمین. اور یہ ضروری ہے کہ جو بھی حج کرنے جاتا ہے یا جانا چاہتا ہے فیوچر میں تو وہ سیکھ کے جائے. اگر وہ واقعی حج قبول کروانا چاہتا ہے کہ حج قبول ہونے کے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اور کس طرح کا میں حج کروں تو وہ قبول ہو، جو قربانی کے درجے پہ ہو. صفائی کا خیال رکھیں، ضائع نہ کریں چیزوں کو، لوٹ مار میں مت شامل ہوں، اور کم کھا لیں، بھوکے بھی رہ لیں تو بھی 1-2 وقت کھانے نہ کھانے سے انسان مرتا نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، اور اس کے اوپر جو ٹرینر ہے نا وہ بھی یہی فوکس کریں کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس طرح آپ کا حج ضائع. ابھی ان کو یہ پتہ ہے کیونکہ میں نے نقاب میں نے اپنا چہرہ ڈھانکا ہوا تھا حج کے ایام میں، تو ہر عورت مجھے یہ بتا رہی تھی کہ چہرے پہ پردہ نہ لگے دم ہو جائے گا، دم ہو جائے گا. تو
میں نے ان کو بتایا کہ جی مجھے علم ہے اس بارے میں نا، تو آپ کے لیے آپ تو بڑے خوش ہیں کیونکہ آپ تو عام دنوں میں بھی چہرے نہیں ڈھانک رہے، تو اس کا اتنا فکر ہے کہ یہ لیکن جو اصل روح ہے اسلام کی اس کی فکر نہیں ہے، تو یہ بہت ضروری چیز ہے. جزاک اللہ خیر. سر میں کوشش ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کے تھرو آپ نے جو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں لوگ اس سے علم حاصل کر سکیں، اپنے جو چیزیں ہیں اور جو نگیٹو معاملات ہیں اس کو پازیٹیو میں تبدیل کر سکیں، اپنے جو رخ ہے اپنی زندگی کا یا اپنی عبادات کا ان کو درست کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اپنا ٹائم دیا اور ویلیو ایڈ کی. آئی ہوپ انشاءاللہ لوگ بہت کچھ سیکھیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو آپ اپنی فیملی اور اپنی کمیونٹی میں بھی شیئر کریں، تاکہ آپ جو حج کر کے بلکہ جو حج کر کے آئے ہیں ابھی ریسنٹلی یا وہ جو عمرے پہ جا رہے ہیں ان کے ساتھ یہ شیئر کریں تاکہ وہ اس چیز سے علم حاصل کر سکیں. اگر ان کے دماغ میں یا ایسی چیزیں ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کریں لیکن وہ ایکچولی اسلام کے اگینسٹ ہو، وہ پریمیسز بریک کرنے والی چیزیں ہوں، تو ان کے ساتھ یہ شیئر کریں تاکہ وہ دیکھ کر اپنے جو معاملات ہیں ان کو درست کر سکیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم میم ٹوڈے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح کی جرنیز اور سیریز کو ہم کنٹینیو رکھیں آگے. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ باسط بھائی، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرا کثیر.